بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا اگر آپ کی آنکھ کھلے اور سامنے ایسا باغ ہو جس کی خوشبو روح میں اتر جائے، جہاں کے درخت سونے چاندی کے ہوں، جہاں زمرد اور یاقوت کے خوبصورت عالیشان محلات ہوں، جن کے نیچے دودھ، شہد، شراب طہور اور ٹھنڈے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں، جہاں کی فضا اللہ کے ذکر سے گونج رہی ہو، جہاں نہ سورج کی تپش اور نہ موسم کی سختی، جہاں تمام انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا مسکن ہے، اور سب سے بڑھ کر جہاں اللہ کا قرب اور اللہ کا دیدار، یہ ہے جنت الفردوس، جنت کا اعلیٰ ترین مقام، وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ اپنے سب سے قریبی بندوں کو رکھے گا۔ یہ مقام کوئی عام جگہ نہیں، یہ ان خوش نصیبوں کی آخری منزل ہے جنہوں نے دنیا کی چمک دمک کے بجائے رب کی رضا کو چنا۔ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، جبکہ باقی جنتوں کو اللہ پاک نے کن فیکون سے تخلیق فرمایا۔ جنت الفردوس تمام جنتوں سے اعلیٰ اور بہترین درجہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جنت ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ جنت الفردوس میں رہنے والوں کو اللہ کے دیدار کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ باقی اہل جنت جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، لیکن جنت الفردوس کے جنتی جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس اعلیٰ اور بہترین جنت میں جائیں گے؟ کیا صرف عبادتیں کافی ہیں یا کسی خاص وصف یا خوبی کی بنا پر یہ مقام حاصل ہوتا ہے؟ یہ مقام کن لوگوں کو ملے گا؟ کیا صرف نمازیں پڑھنے سے یا صرف زبان سے ایمان لانے سے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان خاص اعمال کو جو انسان کو جنت الفردوس کا وارث بناتے ہیں۔ تو آئیے دل کی آنکھیں کھول کر اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، لہٰذا ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، جنت الفردوس وہ بلند ترین مقام ہے جہاں سے جنت کے چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور مومنین کا قیام ہوگا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام سے نوازا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتے ہیں وہی جنت الفردوس کے حقدار ہیں۔ لیکن ظاہری اعمال کافی نہیں ہوتے، اصل چیز دل کی نیت اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوتا ہے، جزاءہم عند ربہم جنت الفردوس خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس فردوس کے باغات ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہوں گے۔ ناظرین محترم، یہاں اللہ پاک نے دو بنیادی صفات بتائی ہیں، ایک سچا ایمان اور دوسرے نیک اعمال، یعنی فردوس ان لوگوں کے لیے جو سچے ایمان والے ہوں گے اور جن کے اعمال صالح ہوں گے۔ یہ دو بنیادی ستون ہیں، ایک ایمان اور دوسرا نیک اعمال۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سے نیک اعمال؟ اس بات کو قرآن مجید کی سورۃ المومنون میں اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ پاک سورہ مومنون میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں پر، اس لیے کہ اس میں کوئی الزام نہیں، اور جو شخص اس کے علاوہ طلبگار ہو وہی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بتا دیا
کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ جنت الفردوس میں داخل ہو، اسے یہ اعمال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کامل ایمان کا ہونا ضروری ہے، یعنی انسان اللہ اور اس کے رسولوں، اللہ کی کتابوں، اللہ کے فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز نمازوں میں عاجزی اختیار کرنا، خشوع و وضو کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور نماز میں اللہ کی طرف دھیان رکھا جائے۔ نماز خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں دکھاوے کا عنصر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز شرک سے پرہیز کرنا، لغو باتوں سے بچنا اور ان تمام چیزوں سے بچنا جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ چوتھی چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل ہے اور قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ پانچویں چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ حد کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے اور اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرے، تمام ناجائز اور حرام کاموں سے بچے، خاص طور سے زنا سے پرہیز کرنا، تمام ناجائز تعلقات سے خود کو بچا کے رکھنا اور کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے۔ چھٹی چیز امانتوں کا پاس رکھنا، یعنی امانتوں میں خیانت نہ کی جائے، جیسے ہی امانت رکھوائی جائے اسے ویسے ہی لوٹا دیا جائے۔ ساتویں چیز اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنا، یعنی اپنے قول و فعل میں تضاد سے بچنا، جو وعدہ کیا جائے اسے ہر طرح سے پورا کیا جائے، وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہ کی جائے۔ بے شک اللہ پاک وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا اور اس شخص کو بھی پسند نہیں فرماتا جو وعدہ خلافی کرے۔ ناظرین محترم، اب آئیے ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال کون سے ہیں جو بندے کو اتنا بلند درجہ دلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے اور بلند ترین مقام جنت الفردوس ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دن رات کے نفل نمازوں کی پابندی کرے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ اور سوچئے جو شخص صرف نفل نمازوں سے جنت کا محل پا لیتا ہو تو وہ تہجد کے اندھیروں میں اللہ سے راز و نیاز کرے تو وہ کیا کچھ حاصل نہ کرے گا۔ ایک اور موقع پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے عمل جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ سبحان اللہ! یعنی جنت الفردوس نہ صرف عبادت گزاروں کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، جو ماں باپ کے قدموں کو جنت سمجھتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں جبکہ وہ بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہوں، اور جو تکبر نہیں کرتے، جو دل سے ایمان رکھتے ہیں اور دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جنت میں ایسے گھر ہوں گے جن کے اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے گا، جو پاکیزہ بات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ یوں بیان ہوا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے صاف دکھائی دے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خوب روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ ناظرین، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ لمحے بھر کی خوشیاں اور وقتی آرام جنت الفردوس کی دائمی نعمتوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج اگر ہم نے اپنی نیتوں کو درست کر لیا، اعمال کو سنوار لیا، تو وہ رب ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کرے گا جو آنکھوں کو خیرہ کر دیں،
دل کو خوشی سے بھر دیں اور روح کو سکون دیں۔ تو آئیے اپنے دل کی دنیا کو بدلیں، اپنے اعمال کو ایسا بنائیں کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، کیونکہ جنت الفردوس صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہم جعلنا من اہل الفردوس الاعلی وارزقنا رویتک الکریمہ فی الجنہ، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب مل کر جنت الفردوس کے طلبکار بنیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔